اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. قل مانے فرما دیجئے اے حبیب، حرم زینۃ اللہ، کہ بھئی من کا من ہوتا ہے کس نے، یعنی موصول من موصولہ بن گیا. حرم جو ہے نا کیا ہے کہ یہ باب تفعیل سے فعل ماضی مطلق معلوم کا صیغہ ہے اور واحد مذکر فاعل کا صیغہ ہے. کہ بھئی تم فرماؤ اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا، اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا، جو التی کا معنی ہوتا ہے جو، اخرج لعبادہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی. ویسے اخراجہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نکالی ہے. تو یہاں پر اخراجہ کس کے معنی میں ہے؟ اخراجہ خلا کرنے معنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہاں پر اخراجہ جو ہے خلا کرنے معنی میں ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج، میں یہ جو اخراجہ ہے یہ کس کے معنی میں ہے؟ تو نیچے آپشن آپ کو دیے جائیں گے، پھر آپ میں نے کیا جواب دیجیے گا. تو بھائی اخراجہ کا معنی کیا ہے؟ نکالی. نکالی کا معنی کیا ہے؟ دیکھو نا، اخراجہ کا معنی خود نیچے لکھا ہوا ہے، لفظی معنی لکھا ہوا ہے کہ میری آواز صاف نہیں آ رہی سب کو؟ آواز صاف نہیں آ رہی میری؟ آ رہی ہے آواز صاف ہے، جی بس ہلکا سا اب آ اس رہی میں ہے. تھوڑا جیسے کھلے کمرے میں بریک صاف ہے. ہوئی تھی پہلے. ہاں جی. اچھا یہ چلیں آگے جائیں. تو اب یہ ہے نا کیا ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور آپ کو میں نصیحت کروں گا، میں یہ کروں گا آپ کو کہ دیکھو ہمارے پاس یہاں پر تفسیر موجود نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ آئیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان شریف، خزائن العرفان جو تفسیر ہے، آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے گا. آپ اس کا مطالعہ ضرور کیجئے گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اس ترجمے پر بیٹھے کہ استاد نے پڑھا دیتا ہوں آگے تو، کیونکہ میرے پاس جو ہے نا اتنا وہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کوئی حدیث شریف آپ کے سامنے کھول دوں یا کوئی چیز. بس یہی ہے کہ صرف میرا ترجمہ کیا جاتا ہے. تو آپ جو ہے نا سب دوستوں سے میری گزارش ہے، سب بھائیوں سے بہنوں سے آپ سے میری گزارش ہے کہ جو اگلا جو رکوع ہے نا، تو جب پڑھے ہم اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ اس کی تفسیر دیکھ کر آ جائیے گا. جی آگے چلتے ہیں. جی ایک منٹ میں پانی کی. اس میں تفسیر الجنان ہے، وہ اچھی ہے تفسیر. جو بھی آپ تفسیر پڑھیں، کوئی بھی تفسیر آپ پڑھ لیں. ہاں جی. تو یہ پڑھ لیں گے نا تو پھر یہ ہے کہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. ہاں جی. طبیان القرآن بھی ہے، اس میں تھوڑی زیادہ وضاحت ہے، زیادہ اقوال ہیں، زیادہ احادیث نوٹ کی ہوئی ہیں. تو یہ جو ہے تفسیر صراط الجنان ہے، تو وہ مطلب اس میں صحیح ہے، شارٹ ہے، لیکن ہے اصل میں مطلب. ذوالفقار بھائی جی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو نا جی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی کس نے حرام کیا؟ جو اللہ کی زینت ہے. اللہ کی زینت سے کیا مراد ہے؟ جی جی اس بالکل. قسم کی اس جو میں ہے کیا ہے آپ لکھا ہو جائے گا. یہ، صحیح ہے، سمجھ گیا. ہاں تو یہ چیز آپ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کر لیں گے تو اس کے بعد آسانی ہو جائے گی. یہ آج اب میں با محاورہ ترجمہ کر دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیے گا. تم جی فرماؤ کہ اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے. ٹھیک ہے جی. جی. قل ہی للذین، وہ کیا؟ اور والطیبات پاکیزہ اور پاکیزہ رزق ہو. والطیبات اور پاکیزہ رزق ہو کس نے حرام کیا؟ یعنی پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کیا؟ جو اللہ نے اور زینت میں اس کو کس نے حرام کیا؟ دو چیزیں آ گئی. ٹھیک ہو گیا. قل ہی للذین، فرما دیجئے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ایمان لایا کس میں؟ دنیاوی حیاتی میں، دنیا کی زندگی میں. خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن خاص انہی لوگوں کے لیے ہوگا. یعنی یہ چیز جو ہے نا یہ ان لوگوں کے لیے ہے. تم فرماؤ یہ دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہے اور قیامت میں تو خاص انہی کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے جی. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم اسی طرح علم والوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں. قل انما حرم، تم فرماؤ. اب یہ انما کا یہاں پر صرف ترجمہ اس لیے کیا گیا ہے، یہ انما کا ترجمہ جو ہے وہ فارسی میں ہوتا ہے جزئی نیست.
جز کا معنی ہوتا ہے سوا، ای مانے یہ، لیس مانے نہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا بنے گا؟ انما کا معنی کیا بنتا ہے؟ انما کا معنی یہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے ابھی ٹیسٹ میں یہ سوال آ جائے گا کہ انما کا معنی اردو میں کیا بنتا ہے۔ یہ صرف جو ہے یہ با محاورہ ترجمہ ہے، اس کا لفظی ترجمہ بنے گا اس کے سوا کچھ نہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ آپ جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ ہو سکتا ہے آپ کے سوال آ جائے۔ تو صرف اس لیے اس کا معنی کیا گیا۔ تو دیکھو نا اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے سمندر کو کسے میں بند کر دیا کہ کل، تو آپ فرمائیں کہ بھئی تو تم فرماؤ اے محبوب، حرم ربی الفواحش، کہ میرے رب نے تو ظاہری جو ہے نا چاہے باطنی بے حیاں، فواحش کا معنی ہوتا ہے فواحش، فاحش کی جمع ہے، فواحش فاحش کی جمع ہے، ما ظہر منہا کہ جو ظاہر ہیں، وما بطنا اور جو چھپی ہوئی ہیں، کہ بھئی تم فرماؤ میرے رب نے تو ظاہری باطنی بے حیاں۔ اب دیکھو نا ما بطنا اور ما ظہرا کا اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ظاہری اور باطنی بے حیاں سے کر دیا ترجمہ، ٹھیک ہے جی۔ والاسم اور گناہ، والبغی اور ناحق زیادتی، والبغی بغیر الحق کے، یہ جو ناحق زیادتی اس کا معنی بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ وَأَن تُشْرِكُوا اور تم اللہ کے سوا اس چیز کو شریک قرار دو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور یہ کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو کہ جو تم نہیں جانتے۔ اب باب ماورا ترجمہ ہو جائے گا تو آپ کو اچھے طریقے سمجھ میں آ جائے گا۔ تم فرماؤ میرے رب نے تو ظاہری باطنی بے حیاں اور گناہ اور ناحق زیادتی کو حرام قرار دیا ہے، اور اس سے کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک قرار دو جس کے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو کہ جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اور ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ تو جب ان کی وہ مدت آ جائے گی، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوں گے اور نہیں آگے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے اولاد اے آدم کے اولاد، اگر تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول تشریف لائیں جو تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کریں، تو جو پرہیزگار فمن اتقی جو پرہیزگاری اختیار کرے گا، وہ اصلاح اور اپنی اصلاح کر لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا اور جو ہماری آیتیں جھٹلائیں گے، واستکبروا اور ان کے مقابلے میں تکبر کریں گے، واستکبروا کا مطلب تکبر، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون یہی جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اب یہ دیکھو اظلم ایک ہے ظالم، ظالم جو اسم فاعل ہے، اظلم اسم تفضیل ہے، اور اسم تفضیل کے معنی کا آپ کو پتا ہے کہ جس میں بنسبت دوسرے کے زیادتی پائی جائے، یعنی جیسے ضارب کا معنی ہوتا ہے مارنے والا، اضرب کا معنی کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ مارنے والا۔ تو ظالم کا معنی کیا ہے؟ زیادتی کرنے والا، ظلم کرنے والا، اور اظلم کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا ظالم۔ سمجھ میں بات؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور کذب بآیاتہ یا جو ہے نا اس کی آیات کو جھٹلائے، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب تو انہیں ان کا لکھا ہوا حصہ پہنچتا رہے گا، حتی اذا جاءتہم رسلہم جب ان کے پاس ان کی جان قبضے کرنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، رسول اللہ نے جہاں رسول کا معنی کیا ہے؟ جہاں پہ رسول سے مراد ہے فرشتے۔ اور یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ میں آ جائے کہ یہاں پر رسول اذا جاءتہم رسلنا سے کیا مراد ہے؟ فرشتے مراد ہیں، رسول مراد ہیں، یا جو ہے نا کیا ہے کہ کوئی اور چیز مراد ہے؟ جہاں پر رسول اللہ سے مراد جو ہے نا کیا ہے کہ فرشتے، یتوفون تو وہ فرشتے ان میں کہتے ہیں، آتے ہیں تو یتوفون دوبارہ سننے مانا میں تو آگے پیچھے ہو گیا، اولئک ینالہم تو انہیں ان کا لکھا ہوا حصہ پہنچتا رہے گا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس ان کی جان قبض کرنے کے لیے، یہ توفونہم جو ہے نا یہ چیز ہے، یہ توفونہم سمجھے ان کی جان قبضے کرنے کے لیے، یہ اوپر مانا کر دیا اعلیٰ حضرت مولانا نے، یہ توفونہم یہ جان نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، ان کی جان قبضہ کرنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ وہ کہاں ہیں
جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے. وہ فرشتے ان سے پوچھیں گے قالوا دلوا عنا، وہ ہم سے غائب ہو گئے اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے. وشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. قالوا ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم، اللہ ان سے فرمائے گا کہ تم سے پہلے جو جنوں اور آدمیوں کے گروہ، قد خلت من قبل من الجن والانس، یعنی جنوں اور آدمیوں کے گروہ آگ میں گئے ہیں، تم بھی ان میں داخل ہو جاؤ. قد خلت من قبلکم، یہ ساری ادخلو کا ترجمہ یہ داخل یہ آخر میں کیا گیا. سمجھ میں آئی بات؟ ادخلو کا ترجمہ دیکھیں یہ نیچے کیا گیا ہے کہ تم بھی ان میں داخل ہو جاؤ، تم بھی داخل ہو جاؤ اس میں جس سے یعنی کیا ہے کہ پہلی امتیں گئی ہیں، یعنی گروہ گئے ہیں جن اور انس کے گئے. کلما دخلت علیہ کلما دخلت امت لعنت، جب ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا. یعنی یہ اصل میں اختہا کا مطلب ہوتا ہے بھائی، بہن، لیکن یہاں پر ہم مذہب ہو رہا ہے حتی اذا ادارکو، کہ جب سب اس میں جمع ہو جائیں گے، جمع ہو جائے گی جمع، قالت اخراہم لاولاہم، تو ان میں بعد والے پہلے والوں کے لیے کہیں گے کہ کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارا رب، ہؤلاء یضلونا، کہ بھئی انہوں نے ہمیں کیا کیا تھا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. فاتہم عذاب ضعفا من النار، تو انہیں آگ کا دگنا عذاب کر دے. مطلب یہ کہ جو کہتے ہیں، جو دیکھو نا یہ کتنی بڑی مزیدار دلچسپ گفتگو ہے. ان میں بعد والے پہلے والوں کے لیے کہیں گے، جو بعد میں آئیں گے نا پہلے والے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ جو ہے نا انہوں نے ہمیں جو ہے گمراہ کیا تھا، تو ان کے لیے دردناک عذاب دگنا کر دے. قال لكل ضيف ولكن لا تعلمون. اچھا جی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب کے لیے دگنا ہے، ٹینشن نہ لو، یعنی پہلے والے کے لیے بھی اور آخری والے دوسرے ان کے لیے بھی دگنا ہے. ولكن لا تعلمون، لیکن تمہیں پتہ نہیں، تمہیں معلوم نہیں. قالت اولاہم لاخراہم، اب پہلے کہیں گے دوسرے والوں کے لیے، فما كان لكم علينا من فضل، دوسرے سے یعنی کہ اور پہلے والے دوسروں سے کہیں گے کہ تمہیں ہم پر کوئی برتری نہ رہی. ٹھیک ہے جی. فذوقوا العذاب بما كنتم تکسبون، تو اپنے اعمال کے بدلے تم عذاب کا مزہ چکھو. یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ایک ہے کیا کہتے ہیں اس کو، بڑا مکالمہ ہے، اور اس کو خاص کر کے تفسیر جلالین والے نے بڑے آسن طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. اور خاص کر کے اس ٹائم میں بھی جو ہے نا کیا ہے کہ تھوڑے بہت یعنی یہ آج کل کا جو یہ فتنہ ہے یہ تھوڑا بہت وہاں پر بھی تھا، تو اس کا بھی انہوں نے رد کیا. موشی نے ان کا رد صحیح طریقے سے کیا ہے، سمجھے؟ موشی نے جو ہے نا کیا ہے کہ ان کا رد بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے. یہ چلے اب ہم چلتے ہیں، یہ ہمارا سبق پورا ہوا، اب ہم مشکاہ شریف کی طرف چلتے ہیں. حضرت حدیث پڑھنی ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، جی حضرت، میں نے آج اس کو دیکھا نہیں ہے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں، پھر مدد کریے گا. ہاں جی. تفسیر جلالین شریف یہ تو ہمارے پاس بھی ہے. لطیف نواز صاحب آپ کے پاس ہے؟ جی ان کا ہے. وہ پی ڈی ایف میں موجود ہے یا اس میں ہے؟ نہیں ہارڈ کاپی ہے. اچھا، ہارڈ کاپی تو ہمارے پاس بھی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ہونا کیا کہتے ہیں اس کو، پی ڈی ایف میں موجود ہو تو کبھی کبھی بھائیوں کے ایمان میں اور ان کے جو ہے نا مزید ایک شوق پیدا کرنے کے لیے جو ہے نا کہ کبھی کبھار جب جو ہے نا ہم پریکٹس کی کلاس لگاتے ہیں نا، تو اس کا جی ایک رکوع جی جو ہے نا کیا ہے کہ ہم کر دیں. اچھا، یہ سفیان بھائی آپ اس میں کافی مہارت تو رکھتے ہیں، تو یہ پی ڈی ایف آپ میرے پاس بھیج دیں. وہ جمال نہیں، وہ اردو نہیں ترجمہ ہو، اردو ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، وہ صرف اس میں عربی ہو، پھر مزہ آئے گا. ٹھیک ہے حضرت. نہیں وہ اصل میں دو جلالین کا جمال ہے بول رہا ہوں، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک دوسرے جلال. سبحان اللہ، ان دونوں بزرگوں نے بھی کمال کر دیا نا، بہت کمال کر دیا، اتنا بالکل کمال کر دیا کہ دیکھو کہ دونوں نے ایسی شے لکھی کہ گویا کہ ایک بندے نے لکھی ہے. بالکل حضرت، سیم طرز پہ لکھے. بس بڑی یہ بات، بڑی بات. وہ بھی 22 سال کی عمر میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. جی بالکل بالکل بالکل.
جی ہمارے ذوالفقار بھائی خاموش ہیں. جی ذوالفقار بھائی آپ کا حدیث شریف سنائیں گے کوئی؟ جی سر کھولتے ہیں. ہاں جی ایک منٹ نکال لوں، میں ادھر سے نکال لیتا ہوں. حضرت یہ وہ میں صحیح کدھر گیا؟ جی جی پہلی والی پڑھ دوں، اس میں اس ہاں فصل پڑھ دیں، کی ہاں پڑھ دیں بالکل پڑھ دیں. جی پڑھ نیچے دیں، لے کر جی. ہاں پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب تاخیر الاذان الفصل الاول. ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے روایت ہے کہ حضرت آپ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، یوں کہا جاتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. بس ٹھیک ہے نا جی. جی ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بلالا ینادی باللیل، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے لیے بلائے رات میں، ہاں فکلو پس کھاؤ، واشربو اور پیو، حتیٰ یہاں تک، ینادی آواز دینے والا یا پکارنے والا، ابن ام ہاں مکتوم جب یہاں تک کہ حضرت ام مکتوم آزان دیں. قال اور فرمایا وکان ابن ام مکتوم رجل عامہ، اور حضرت ام مکتوم جو ہے وہ ایک اعمى عامہ، ان کے عامہ مطلب چچا. نابینا نہیں باقی نہ تھے. اوکے. حضرت ام مکتوم ایک نابینا آدمی تھے. ہاں لا ینادی حتی یقال لہ، یہاں وہ آزان نہ دیں، نہ پکارے یہاں تک کہ اصبحت صبح ہو جائے. یہاں تک کہ زندگی دیکھیں وہ آذان نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ جب تک ان کو کہا جاتا نہیں جاتا نا کہ بھئی صبح ہو گئی ہے صبح ہو گئی ہے. یعنی کوئی یہاں بتانے والا اس کو کہتا تھا کہ بھئی آج صبح ہو گئی ہے صبح ہو گئی ہے، تو وہ تب آذان دیتے تھے. مطلب یہ کہ تب وہ تصدیق کے ساتھ آذان دیتے تھے. بالکل. ہاں اصبحت متفق علیہ. اب اصبحت کا مطلب حضرت کے ایسا صبح ہو گئی، اصبحت اصبحت صبح ہو اصبح، گئی. یہ جو ہے نا یہ اصل میں یہ کیا ہے، یہ افعال ناقصہ میں سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ افعال ناقصہ نہیں ہے. یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ فعل ہے. صبح ہو گئی. صحیح. یہ ٹھیک ہے. افعال ناقصہ میں سے بھی ہو سکتی ہے، ایسی بات نہیں، افعال ناقصہ میں بھی سے ہو سکتی ہے. جی میرے خیال میں ذوالفقار بھائی ایک حدیث شریف ہمیں سنائیں گے پھر ہم آگے چلیں. جی سر آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن سمرة بن جندب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الافق. وعن سمرہ یعنی کہ حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ قال فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یمنعنکم تمہیں نہ روکے، منع کرے، من سحورکم تمہاری سحری میں سے، اذان و بلال کی اذان، ولا الفجر اور نہ فجر اور نہ لمبی فجر، نہ ولا الفجر المستطیل نہ لمبی فجر، ولیکن لیکن الفجر المستطیر فی الافق، یعنی کہ جب لمبی فجر المستطیر فجر کا کنارہ فی الافق افق میں آ جائے، ہاں جی پھیلنے والی لمبی فجر لیکن کنارہ آسمان میں پھیلنے والی فجر. ہاں جی ہاں جی ماشاء رواه اللہ. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ صرف جو ہے نا میں یہ اس بات پر بہت راضی ہوتا ہوں کہ کوئی طالب علم بے شک دیکھ کر بھی پڑھے گا نا تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ اچھے طریقے سے کامیاب رہے گا. عمران بھائی میں بھی سنوں؟ بالکل سنائیں، بالکل سنائیں. میں اگلی 2 حدیثیں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. ہاں جی پڑھیں. وعن مالک ابن حویرث قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا وابن ام لی فقال اذا سافرتما فاذنا واقیما. مالک بن حویرث سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا چچا اتیت النبی، میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انا و ابن ام لی اور میرا چچا زاد، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقالا پس آپ نے فرمایا
اذا سفرتما اور جب تم دونوں سفر کرو فاذنا تو پس تم میں سے ایک اذان دے واقیمہ اور اقامت کہے ازدنا کا مطلب ہوتا ہے تم دونوں آدان دو اور دونوں کا جو ہے نا کیا ہے کہ اقامت کرو، ٹھیک ہے نا جی جی؟ جی فاذنا ہاں جی جی تسلیم ہاں ہاں تسلیم اذنا جی جی تم دونوں اذان دو اور اقامت کہو وَلْيُؤَمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا اور تم میں سے امامت وہ کرے جو تم میں سے بڑا ہے۔ وَأَنْهُ قَالَ لَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، اور پھر انہی سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ اور جب نماز میں حاضر کیا ہوگا؟ حاضر ہوں، موجود ہوں۔ فَلْيُؤَذِّنُ لَكُمْ أَحَدُكُمْ پس تم میں سے کوئی اذان کہے، ثُمَّ لَيُؤَمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ پھر تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ متفق علیہ، بخاری میں۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ذرا 1 منٹ، مجھے 2 منٹ لگیں گے، آپ ذرا اس وقت تک تھوڑی آپ جناب اپنے ڈسکشن کیجئے، میں بھی آتا ہوں تقریباً جی 5 منٹ۔ ٹھیک ہے سر۔ ایک منٹ ذکر کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ یہ اذان جو ہے، یہ اذان والا، یہ اس کا کون سا ہے سیگا؟ اذان ان کیا ہے؟ کون سا فعل ہے اذان جس کا حدیث پاک ہم پڑھ رہے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے جی؟ دیکھ کے بتاتا ہوں۔ اذان یعنی اذان، یہ کون سا فعل ہے؟ یہ غائب کا سیگا ہوگا نا، آزان اذان مصدر ہے۔ یہ مصدر نہیں ہے، اذان جو ہے نا یہ مصدر ہے، تو اس کا جو بنتا ہے نا اذن یؤذن،
अजान फाहुवा मुअज्जिनुन, अज़ना ये बाब तफ़ील से है ना, बाब तफील। अज़ना युअज्जिनु इज ताज़ीनन, मेरे बाब तफ़ील से मेरे अज़ना युअज्जिनु, अज़ान फाहुवा मुअज्जिनुन, इसका फ़ाइल जो मुअज्जिन होता है ना, अज़ान देने वाला, उज़्ज़िना युअज्जनु फ़ज़ाका मुअज्जनुन, मेरे ख्याल बाब तफ़ील ही है। इसके आगे दूसरे सीगे भी बनते हैं, आज़ेना, आज़ाना, इस तरह। एक मिनट मेरी कॉल आ गई। यस सर, ओके कमिंग। मुझे भी जाना पड़ रहा है, नहीं तो आपको मैं बताता। और ये अच्छा, एक सवाल है आप लोग के लिए कि सूरह फातिहा की पहली जो आयत है उसमें अल-हम्दु में अलिफ लाम कौन सा वाला है? अलहम्द, वो अलहम्द में जो मोहम्मद अलिफ बिल्लाह है में ना, मेरा भाई, और वाक़िफ़ मारफा लाम होगा है, वो नहीं तो। नहीं, वो असल में इस्तदराक के वास्ते आता। इस्तगराक में है ना, वो जी अलिफ इस्तिगराक। लाम इस्तगराक में है। तो इसका तर्जुमा क्या बनता है? इस्तिगराक से क्या मतलब? इसके जो है ना दो चीजें हैं, एक होता है इस्तगराक, एक होता है जिन्स। जी जी ठीक है ना, अलिफ लाम जिन्सिया, अलिफ लाम इस्तगराक, अलिफ लाम की 3-4 किस्में हैं। तो ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जिन्स में यानी कि अलैकुम सलाम इस्तगराक, एक होता है ना जिन्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि किताब है, यानी कि इसकी किताब की जितनी भी जिन्स हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तकलीफ की माजरत, मैं जरा थोड़ा मसरूफ हो गया था जी। चलते हैं आगे जी। जी अमीर मोहम्मद साहब पढ़ रहे थे जी, पढ़े, आपका सवाब जाया ना हो जी। पढ़िए अमीर मोहम्मद साहब। जी जी इमरान भाई, मैंने वो 2 हदीसें पढ़ दी हैं, अगली हदीस वो पढ़नी नहीं है। नहीं मैंने चलो भी ठीक है। बताया था, अच्छा ये 84 पढ़ ली थी, ये पढ़नी है। ये पढ़नी है। चलते पढ़ते आओ शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, वअन अबी हुरैरा था, 84 पढ़नी है ना? हाँ 84 पढ़नी है, जी ठीक है। हाँ। हाँ, वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हीन कफ़ल मिन ग़ज़वति खैबर सारा लैलतन हत्ता इज़ा अदरकहुल क़ुरा अरस वक़ाल लिबिलाल, इधर जो है अकला लना लैला, अकला अकला लना अकला लना अकला लना अकला लना लैला फसल्ला बिलाल मा कद्र। असल में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो है ना ये बारीक है। चलो मा कुद्देर लहू व नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा तकारबल फज्रु इस्तनद बिलाल इला राहिलतिही इला राहिल मुवज्जिल फज्र फगलबत बिलालन ऐनाहु व हुवा मुस्तनद इला राहिलतिही फलम यस्तयक़िज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला बिलाल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला बिलाल वला अहद मिन असहाबी हत्ता दरबतहुम अश-शम्स फकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुहुम इस्तयक़िज़न फफ़ाज़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल ऐ बिलाल फक़ाल बिलाल अख़ज़ बिनफ़्सि الذي अख़ज़ बिनफ़्सिही قال فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم تبدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله قال أقم الصلاة لذكري وغیرہ وغیرہ۔ چلے جی آگے جانے کے ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر سے لوٹے، قافلہ کا معنی کیا ہے؟ لوٹے، سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ کو
یعنی تو رات بھر چلتے، سارا کا معنی کیا ہے؟ سارا معنی چلتے چلتے، لیلۃ رات میں، یعنی رات بھر چلتے چلتے، حتی اذا ادرکہ القرا، یہاں تک کہ جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو نیند آنے لگے۔ الرسا، تو آخر رات میں، الرسا کا ہوتا ہے آخر رات میں، ٹھیک ہے جی۔ آپ جو ہے نا کیا ہے اترے اور جو ہے نا کیا ہے کہ وقال علی بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اقلع لنا، کہ بھئی ہماری آپ حفاظت کرو رات کے ٹائم۔ فصلی بلال، سمجھ میں آئی بات؟ تو حضرت بلال سے جتنے قدر ہو سکا، ٹھیک ہے جی، ما قدر، جتنے قدر ہو سکا، تو حضرت بلال نے کیا پڑھی؟ نماز پڑھتے رہے۔ ورنام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سو گئے۔ پھر جب فلما تقارب الفجر، کہ جب فجر قریب ہوئی، استند بلال، تو حضرت بلال نے جو ہے نا کیا ہے کہ انہوں نے بھی ٹیک لگائی، اور ان کی بھی جو ہے نا کیا ہے کہ آنکھ لگ گئی، الی رحلۃ موجہ الفجر، یہاں تک کہ جو ہے نا کیا ہے کہ صبح ہو گئی ہے جی۔ فغلبت بلال عیناہ، مطلب یہ ہے کہ اس کی جو نیند ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غالب آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے نا کیا ہے کہ وہ مستند راحلتی، اور وہ کیا تھے؟ انہوں نے ٹیک لگا کے اپنے کیا کہتے ہیں اس کو، کجاوے پر، یا آپ یہ کہیں کسی طرح۔ فلم یستیقظ، تو کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بیدار نہیں ہو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ بلا بلال بلا احد من اصحابہ حتی ادرک، جہاں تک کہ صبح ظاہر ہوئی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول ما استيقظ، کہ بھئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تھے جو بیدار ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ ففازع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ تھوڑا سا گھبرا گئے، اور فرمایا اے بلال، کہ اے بلال، فقال بلال، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، اخذ بنفسی، کہ بھئی میرے نفس کو وہی لے گیا۔ اخذ بنفسی، اخذ جو ہے مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی نیند غالب آ گئی، اور آپ پر بھی جو ہے کیا ہے کہ نیند آ گئی۔ قال اقتعد، تو جو ہے کیا ہے کہ آپ نے جو ہے کیا ہے کہ فرمایا کہ بھئی اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اپنی سواریاں کچھ ہانکیں، مطلب یہ کچھ آگے لے چلیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، توضا، وضو فرمایا رسول اللہ، امر بلال، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ کیا کریں؟ اذان دیں، حکم دیا کہ انہوں نے نماز کی تکبیر کہی، فاقام الصلاۃ فصلی بہم الصبح، تو انہوں سب نے پھر صبح کی نماز ادا کی۔ فلما قضى الصلاۃ، بس جب جو ہے نا کیا ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، تو قال، آپ نے فرمایا من نسی الصلاۃ، جو نماز کو بھول جائے، فلیصلیھا اذا ذکرھا، تو جب جو آدمی نماز کو بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ جب اس کو یاد آئے تو وہ نماز پڑھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا کہ یہ فرماتا ہے کہ بھائی میری یاد پر نماز قائم کرو، باقی میں صلاۃ ذکر، کہ جب جو ہے نا میرا ذکر تمہیں یاد آ جائے، یعنی نماز جو تم بھول گئے ہو، تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ تم پڑھ لیا کرو۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہاں پر بظاہری اس حدیث کا، تو جو ہے نا اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی نیند کا گہرا اثر تھا کہ آپ کو پتہ تک نہیں چلا، یہاں تک کہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جو دوسرے غیر مذہب جو لوگ ہیں اس کا ظاہری معنی مراد لیتے ہیں، لیکن اصل میں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم پر بڑا احسان فرما دی کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح جو ہے نا کیا ہے کہ نہ ہوتا کہ آپ ٹائم پر نماز پڑھتے رہتے، آپ کی نماز کبھی بھی قضا نہ ہوتی، تو دیکھو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے یا ہم جیسے کمزور بندوں کے لیے بہت مشکل تھا کہ ہم جو ہے نا کیا ہے کہ کوئی نماز ہم سے قضا نہ ہو پائے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کر نمازیں قضا کرتا رہے، لیکن یہ کہ در حقیقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ ہم پر بڑا احسان فرما گئے، اور ویسے کئی حدیثوں میں یہ ملتا ہے، کئی حدیثوں میں یہ ملتا ہے، بہت ساری حدیث ہیں کہ آپ کے جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن آپ کا دل جاگتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ ہر حال سے جو ہے نا کیا ہوتے ہیں، باخبر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امت کو پیاری تھی، آپ نے ہر وقت، ہر جگہ، ہر موڑ پر اپنی امت کو یاد کیا،
اور یہاں پر بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ آسان سا حل بتا دیا کہ اگر تمہیں جو ہے نا کسی وجہ سے کسی مجبوری کے تحت آپ کی جو ہے نماز رہ جائے تو پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. یعنی یہ ہے کہ آپ کے شرعی عذر ہو جس کی وجہ سے رہ گئی, آپ جان بوجھ کر انسان نہ چھوڑے, یہ جان بوجھ کر انسان چھوڑتا رہے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. جی لطیف نواز صاحب. مطلب سوال ہے یہاں جب قضا ہو گئی سب کی نماز تو آگے جانے کے بعد میں اذان دے کے نماز پڑھے وہاں پر ابھی تو یہاں پر اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ یہ صرف اقامت کا ذکر آ رہا ہے. وہ جی. امر بلال فاقام الصلاۃ. اچھا اقامت ہے وہ. اچھا ہاں دوسرا اس کے معنی کیا آئیں گے یہاں پر ہے نا, حتی ضربتہم الشمس, یہاں ضربت کے تک کہ معنی کیا؟ سورج نکل آیا, یہاں تک کہ سورج نکل آیا, نہیں, ان پر ضربہ کے سورج معنی, نکل آیا. ضربہ کے معنی کیا ضربہ لیں گے کا یہاں پر؟ ضربہ کا معنی یہاں پر ہم لیں گے کہ بھئی سورج طلوع ہو گیا. ویسے ضربہ کا معنی ہوتا ہے کہ بھئی ویسے ضرب کا تو معنی ہوتا ہے مارنا ہوتا ہے نا, لیکن یہاں پر ہم اس کا جی سورج کرنوں نے ہٹ کیا, یعنی سورج کی کرنیں پڑی. ہاں سورج نہیں, نکل آیا. سورج لگا ان کو, سورج ان کو لگا, مطلب یہ کہ سورج طلوع ہوا. جی لطیف نواز صاحب. ضربتہم الشمس ہو, اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ان کو سورج لگا, مطلب یہ کہ جی سورج جی جی نکل جی آیا. جی 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 ہاں لگا کے معنی میں لیں گے, مطلب ہے نا کہ ٹچ ہاں ہوا تو ہاں, کرنے اس لگی طرح گرمی. لیکن اب جس طرح اخرجہ میں نے آپ بتایا آپ کو کہ یہاں پر اخرجہ خلق کے معنی میں ہے. جی جی سمجھ گیا ہم صاحب, سمجھ گیا. ہاں آگے الحمد چلیے جی. اب یہاں پر کون ہے ہمارے جو ہے نا کیا ہے کہ حسن بھائی موجود ہیں یا ذوالفقار بھائی موجود ہیں, کون پڑھیں گے؟ حسن جی بھی ہے السلام علیکم حضرت. جی وعلیکم السلام. یہ مسئلہ نمبر کون سا تھا, 10واں تھا؟ حضرت 10ویں تک پڑھا تھا, اب نیو ہیڈنگ سے پڑھیں گے نماز کے اچھا وقتوں کا. حضرت, جو یہ ریفرنس دیتے ہم در المختار اور رد المختار, یہ جو دو ابھی اپنے 300 سالہ یہ کتاب فقہ حنفی کی معتبر, تو حضرت اس کا در المختار نام ہے نا؟ اس کا نام ہے کیا کہتے ہیں اس کو, در تنویر مختار الافکار. نام ہے اس کا, در مختار. جی جی در مختار, تو وہی ٹھیک ہے. وہ پڑھ رہی تھی رات کو یہ نوشین شیخ, تو تھوڑا درے سے کچھ بن رہی تھی, تو میں کھانا کھا رہا تھا لیکن بیچ میں بولا نہیں, کیونکہ یہ تو جو کتابیں دو ہیں فیمس ہے, رد المختار اور در المختار, تو ان کے نام تھوڑا اچھے سے یاد ہونا چاہیے. اصل میں وہ وہی میں آج تین اصل دیکھا تھا. میں ہاں پی اصل کے میں ایف میں بی آپ کو میں عرض دیکھا کروں تھا. نا, جی اصل میں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو در مختار ہے نا, یہ صرف فقہ کی کتاب نہیں ہے, ماشاءاللہ اس میں طب کو بھی بیان کیا گیا ہے. اس کو جو ہے نا اس میں طب کو بھی بیان کیا گیا ہے, اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے جو جد الممتاز اس پر لکھا ہے تو وہ اس کو مزید اس کو 4 چاند لگا دیے ہیں. بالکل صحیح ہے سر. جی حضرت, حضرت میں نے یہ وہ دونوں رد دیکھا. المختار پہ ہے حضرت, وہ رد المختار ہیں جی, پہ ہے, رد المختار پہ ہے حاشیہ جد الممتار. جد المختار وہ رد المختار کا ہے, جی جی اس جی کا ہاں جی. حاشیہ ہے. ہاں اصل میں اچھا کیسا ہے حضرت, تنویر الابصار ایک کتاب تھی, اس کے اوپر حاشیہ در المختار تھا, در جی المختار بالکل. پہ حاشیہ رد المختار ہے, رد المختار پہ رد حاشیہ جد الممتار ہے, ایسا ہے وہ. ہاں ٹھیک ہے. جی رد المختار ہوتا ہے, رد المختار نہیں ہے. صحیح رد المختار, مختار. ہاں جی حضرت, وہ غلام رسول سعیدی صاحب تبیان القرآن کے لاسٹویں جلد میں نام لکھے ہیں سب کا اس کا. جی ٹھیک چلیں جی. ہے اب حضرت. اب مسئلہ کون پڑھے نمبر گا کون سا؟ یہ نماز کے وقتوں کا بیان, 444 صفحہ نمبر 444. ایک منٹ, یہ نماز کے وقتوں کا بیان. قال ہاں جی, اللہ تعالی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز ایمان والوں پر فرض ہے وقت باندھا ہوا. یہ کنزول ایمان کا ترجمہ ہے حضرت. جی بالکل. ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. اور فرماتا ہے فسبحان فسبحان اللہ الذی حین حین تمسون فسبحان اللہ حین تمسون وحین تسبحون وَلَهُ الْحَمْدُ تصبحون. حضرت کلیئر نہیں دکھ رہا ہے, میں وہ باہر شریعت کھول رہا ہے پھر وہاں سے پڑھ رہا ہوں, میں اس میں دیکھ کے. 1 منٹ حضرت, جسٹ اچھا تو پھر ہم اب تکلیف دیں گے لطیف نواز صاحب کو کہ وہ پڑھیں ذرا.
حسن بھائی آپ پڑھ لیجیے. ہاں ہاں پڑھ رہے ہیں, وہ کھول رہا ہوں میں, وہ وائرس چلیے تو 445 ہے نا. جی 445. ہاں ٹھیک ہے سر, میں پڑھتا ہوں. نماز کے وقتوں کا بیان. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز ایمان والوں پر فرض ہے وقت باندھا ہوا. اور فرماتا ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات. حضرت تصبحون ہے نا, تم سون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ تم سون آتا ہے, تم سون نہیں آتا. تم سون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. اللہ کی تسبیح کرو جس وقت تمہیں شام ہو, نماز مغرب اور عشاء کا بات ہو رہا ہے, اور جس وقت صبح ہو یعنی نماز فجر, اور اسی کی حمد ہے آسمانوں اور زمین میں, اور پچھلے پہر کو یعنی نماز عصر کہہ رہے ہیں پچھلے پہر کو, اور جب تمہیں دن ڈھلے یعنی نماز ظہر. ٹھیک ہے. اب احادیث نمبر 1, امام حاکم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر 2 ہیں, ایک وہ جس میں کھانا حرام یعنی روزہ دار کے لیے اور نماز حلال, دوسری وہ کہ اس میں نماز فجر حرام اور کھانا حلال. امام نسائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے فجر کی 1 رکعت قبل طلوع آفتاب پالی یعنی طلوع آفتاب سے پہلے, تو اس نے نماز پالی, اس پر فرض ہو گئی. اور جسے 1 رکعت عصر کی قبل غروب آفتاب مل گئی اس نے نماز پالی یعنی اس کی نماز ہو گئی. یہاں دونوں جگہ رکعت سے تکبیر تحریمہ مراد لی جائے گی, یعنی عصر کی نیت باندھ لی, تکبیر تحریمہ کہہ لی, اس وقت تک آفتاب نہ ڈوبا تھا, پھر ڈوب گیا نماز ہو گئی. اور کافر مسلمان ہوا یا بچہ بالغ ہوا, اس وقت کے آفتاب طلوع ہونے تک تکبیر تحریمہ کہہ لینے کا وقت باقی تھا, اس فجر کی نماز اس پر فرض ہو گئی. قضا پڑھے اور طلوع آفتاب کے بعد مسلمان یا بالغ ہوا تو وہ نماز اس پر فرض نہ ہوئی. اوکے چلو جی, یہ باقی احادیث جو ہیں آپ اس کا مطالعہ کیجئے گا. اب ہم چلتے ہیں مسائل فقہیہ پر. جی اب جو ہے یہ کون یہ پڑھیے. جی ٹھیک ہے. مسائل فقہیہ. مسئلہ نمبر 1, وقت فجر طلوع صبح صادق سے آفتاب کے کرن چمکنے تک. ٹھیک ہے. اور اس کا فائدہ, صبح صادق ایک روشنی ہے کہ پورب کی جانب جہاں سے آج آفتاب طلوع ہونے والا ہے اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے. اور اس سے قبل بیچ آسمان میں ایک دراج سفیدی ظاہر ہوتی ہے جس کے نیچے سارا افق سیاہ ہوتا ہے. صبح صادق اس کے نیچے سے پھوٹ کر جنوباً شمالاً دونوں پہلوؤں پر پھیل کر اوپر بڑھتی ہے. یہ دراز سفیدی اس میں غائب ہو جاتی ہے, اس کو صبح کاذب کہتے ہیں. اس سے فجر کا وقت نہیں ہوتا ہے. یہ جو بعض نے لکھا کہ صبح کاذب کی سفیدی جا کر بعد کو تاریکی ہو جاتی ہے, محض غلط ہے. صحیح وہ ہے جو ہم نے بیان کیا, یعنی شدر السریہ نے جو بولا وہی صحیح ہے, باقیوں نے وہ تھوڑا سا بڑھا دیا. مختار یہ ہے حضرت, یا بک کا ریفرنس ہے یا پھر مختار, یہ کیا بولتے ہیں؟ مختار یہ ہے یعنی پسندیدہ مذہب یہ ہے. اچھا, پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ نماز یاد رکھیے جب مختار لفظ کا ذکر آ جائے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پسندیدہ مذہب. ٹھیک ہے سر. مختار یعنی پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ نماز فجر میں صبح صادق کی سفیدی چمک کر ذرا پھیلنی شروع ہو اس کا اعتبار کیا جائے گا, اور عشاء اور سحری کھانے میں اس کے ابتدائے طلوع کا اعتبار ہو. فتاوی عالمگیری. صبح صادق چمکنے سے طلوع آفتاب تک ان بلاد
जी जी, सहरुल बलद बोलते हैं ना, वो रसूल बिलाद हाँ। बोलते हैं बगदाद शरीफ को। हाँ ठीक हाँ। है। सुबह सादिक से चमकने से तुलुए आफ्ताब तक इन बिलाद शहरों में कम अज कम 1 घंटा 18 मिनट है। हजरत मैंने यही बोला था 1 घंटा 18 मिनट, तो मुफ्ती साहब को ये मैं पढ़ा था। और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 35 मिनट, न उससे कम होगा न उससे ज्यादा। 21 मार्च को 1 घंटा 18 मिनट होता है, फिर बढ़ता रहता है, यानी मार्च के महीने से बढ़ते रहता है, यहाँ तक कि 22 जून को, जिस दिन सबसे छोटा दिन होता है, वो पूरा 1 घंटा 35 मिनट हो जाता है, फिर घटना शुरू होता है। यहाँ तक कि 22 सितंबर को 1 घंटा 18 मिनट हो जाता है, फिर बढ़ता है, यहाँ तक कि 22 दिसंबर को 1 घंटा 24 मिनट होता है, फिर कम होता रहता है, यहाँ तक कि 21 मार्च को वही 1 घंटा 18 मिनट हो जाता है। जो शख्स वक्त सुबह न जानता हो उसे सही न चाहिए जानता हो, कि जो शख्स वक्त सही न जानता हो, सॉरी, जो शख्स वक्त सही न जानता हो उसे चाहिए कि गर्मियों में 1 घंटा 40 मिनट बाकी रहने पर शहरी छोड़ दे, खुसूसन जून जुलाई में, और जाड़ों में 1.5 घंटा रहने पर खुसूसन दिसंबर जनवरी में, और मार्च और सितंबर के अवाखिर में जब दिन रात बराबर होता है तो शहरी 1 घंटा 24 मिनट पर छोड़े, और शहरी छोड़ने का जो वक्त बयान किया गया उसके 8-10 मिनट बाद अजान कही जाए, ताकि शहरी और अजान दोनों तरफ एहतियात रहे। बाज नवाकिफ आफ्ताब निकलने से 2-पौने 2 घंटे पहले अजान कह देते हैं, फिर इसी वक्त सुन्नत बल्कि फर्ज भी बाज दफा पढ़ लेते हैं। न ये अजान हुआ हो न नमाज, यानी नमाज भी नहीं हुआ अजान भी नहीं हुआ। बाजों ने रात का 7वां हिस्सा वक्त फजर समझ रखा है, ये हरगिज सही नहीं। माह जून व जुलाई में जबकि दिन बड़ा होता है और रात तकरीबन 10 घंटे की होती है, इन दिनों तो अलबत्ता वक्त सुबह रात का 7वां हिस्सा या उससे चंद मिनट पहले हो जाता है, मगर दिसंबर जनवरी में जबकि रात 14 घंटे की होती है उस वक्त फजर का वक्त 9वां हिस्सा बल्कि उससे भी कम हो जाता है। इब्तदाई वक्त फजर की शनाख्त दुश्वार है, खुसूसन जबकि गर्द वो गुबार हो या चांदनी रात हो, लिहाजा हमेशा तुलुए आफ्ताब का ख्याल रखे कि आज जिस वक्त तुलू हुआ दूसरे दिन उसी हिसाब से वक्त मुतज़िक्रा बाला के अंदर अंदर अजान और नमाज फजर अदा की जाए। चलो जी, अफादाते फतावे रजविया। ठीक है जी, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जरा सर के बुतराल पर। चलो जी, ये हमारी बहन अब खामोश है सुबह से, वो पढ़ेंगे अभी जी। हजरत मैं पढ़ूं? जी 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 जी। इसमें मफूल मदरूबू को युद्रबू से बनाया, अलामत मुदारे या को हज़फ करके उसकी जगह मीम मफ्तू अलामत इसमें मफूल लाए, आइन कलमा को दमा दिया, आखिर में तनवीन तमक्कन अलामत इसमियत का इजाफा किया। मदरूबू बर वजन मफअलू हो गया, चूंकि मदरूबुन बर वजन मफऊलुन हो गया। मदरूबुन बर वजन मफअलुन मफऊलुन जी जी मफउलन हो गया, चूंकि ये वजन कलाम अरब में माऊनुन और मकरमुन मकरूमुन के अलावा। हजरत ये जो थोड़ी राइटिंग है ना इसकी, जो उसमें लगी हुई है निशानियां, वो थोड़ी मतलब के मकरुमुन के अलावा नहीं पाया जाता, इसलिए आइन कलमा के दमा में अशबा किया ताकि हाँ, उससे हजरत ये सही क्या है? ये इश्बा का माना होता है कि दम्मे को खींचना, यानी अगर तो आप फतह को खींचेंगी तो रफ पैदा हो जाएगा, या को खींचेंगी तो कसरा को खींचेंगी तो या पैदा हो जाएगी। इसी तरीके से जो दम्मा को खींचा तो क्या पैदा हो गया? वाव पैदा हो गया। वाव पैदा हो गया, इश्बा किया ताकि उससे वाव पैदा हो जाए, मदरूबुन हो गया। हाँ,
مدروبان اور مدروبین. جی حضرت. جی 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 تو مدروب ان سے بنایا. حالت رفع میں علامت تثنیہ الف ما قبل مفتوح اور حالت نصب و جر میں علامت تثنیہ یا ما قبل مفتوح لائے. ٹھیک ہے. جی واحد کے دمہ یا تنوین یا دونوں کے عوض آکر میں نون آخر میں جی حسن بھائی نون مقصور لائے. ایک مدروبانی منٹ میں اور مدروبینی حالت نصب و جر میں ہو گیا. حضرت میرے خیال سے یہ دو کافی ہیں. جی حسن بھائی حضرت اس کے پہلے اسکرول کریں تھوڑا سا اوپر جائے آپ. ہاں یہ والا حضرت جو ہم نے ابھی بنایا کہ مد یہ حضرت اوپر تھوڑا سا دکھیے گا. ہاں مدربو کو یدربو یہ والا پڑھے سب سے پہلے یہی پڑھے نا. ہاں ہاں ایک منٹ حضرت مدربو بر وزن مفعول حضرت کوشچن آیا دماغ میں پتہ نہیں کہاں گیا. ٹھیک ہے حضرت میں ابھی کوشچن یاد کرتا پھر بولتا. حضرت اچھا اس میں حضرت اس میں پہلی لائن میں لکھا ہوا اس کی جگہ میم مفتوح ہاں ہاں میم مدموم ہوگا نا. مضروب یہ حضرت المفتوح ہوتا ہے نا میم مفتوح. وہ جو یہ جی انہوں نے لکھا ہے نا یہ یہاں پر انہوں نے یہ میم کو ضمہ جو دیا ہے غلط دیا ہے. ہاں اوپر فتح ہوگی نا. یہی حضرت میں بھی بولنے والا تھا کہ یہ مضارع مجہول سے بناتے تو علامات مضارع کو ہٹا دیتے میم مفتوح لگا دیتے اور عین کلمہ پہ دمہ دیتے اور واو ساکین دے کے اور لام کلمہ کو بھی دمہ دے دیتے. تو حضرت یہ گئی ہوا تو یہ مجھے یاد دکھا اس ٹائم تو پھر میں اس کے بارے میں دیکھا تو پھر بھول گیا کوشچن. اصل میں آپ ایسا کریں نا آپ اپنے ذہن میں یہ بالفرض یضرب کو لائیں. آپ جب یضرب کو آپ نے لایا تو اب کیا کرو گے آپ یا کو ہٹا دو حروف عطن کو آپ نے ہٹا دیا میم مفتوح لے کر آئے تو مد رابو بن گیا. کیوں بنا؟ پھر ہم نے عین کلمے کو ضمہ دیا تو مد روبو بن گیا. تو کہتے ہیں کہ یہ مد روبو اور یہ جو بروزن مفعول جو ہے یہ کلام عرب میں صرف دو کلمے آتے ہیں بس. ایک معونو دوسرا مکرمو. اس کے علاوہ کوئی نہیں آتا کوئی کلمہ نہیں آتا. تو ہم نے کیا کیا کہ ضمے میں اشباع کیا. اشباع کرنے کا مطلب کیا ہے کھینچنا. ہم نے ضمہ کو جیسے کھینچا تو واو پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے جی تو مضروب ہو گیا. پھر تنوین جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں پر انہوں نے نہیں لکھا ارشاد حرف میں انہوں نے تنوین لکھی ہے تو وہاں پر جو ہے تنوین ہم لے آئے تو یضربو سے یضربو سے مضروبن بن گیا. جی جی سمجھ میں آ گئی بات. جی حضرت بالکل. اچھا ایک بات اور ہے کہ یہ جو ہمارے لطیف نواز صاحب ہیں وہ سید سفیان صاحب جو ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ارشاد الصرف جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے تو وہ پی ڈی ایف میری طرف آپ بھیج دیں. کبھی کبھار ضرورت پڑ گئی تو وہاں ہم ان سے استفادہ کر کے طلباء کو ہم آسانی کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں. جی سید سفیان صاحب. ہاں ابھی ڈال. اچھا جی اب یہ ہمارے لطیف بھائی جو ہیں یہ بھی خاموش ہیں. ذرا ان کو ہم کہیں گے کہ یہ اسم فاعل ہا یہاں سے شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم فاعل ہا سوال ان میں سے چھٹا اسم کون سا ہے اور کس معنی کے لیے آتا ہے؟ جواب ان میں سے اسم ہا اور معنی خذ کے لیے وضع کیا گیا ہے اور شروع کلام میں واقع ہوتا ہے. مثلا ہا حامدن ای خذ حامدن حامد کو پکڑ. سوال ہا کی کتنی لغات ہیں؟ جواب ہا کو پڑھنے کی 3 لغات ہیں. ہا بسکون حمزہ ہا بزیادت الحمزۃ المکسورہ ہا بزیادت الحمزۃ المفتوحہ. ہاں یعنی ہا ای ہا او. ہا ای ہا او. آخری 3 اسماء افعال. سوال آخری 3 7واں 8واں اور 9واں کیا عمل کرتے ہیں؟ صفحہ آگے چلے گیا. آخری 3 7واں 8واں اور 9واں کیا عمل کرتے ہیں اور کس لیے وضع کیے گئے ہیں؟ جواب آخری 3
सातवां, आठवां और नवां फेल माजी के लिए आते हैं और इसम को फाइल की बिना पर रफा देते हैं। हाँ जी। नंबर 7, इसमें फेल हई हाता। सवाल, अस्माए अफाल में से सातवां इसम कौन सा है और किस माने के लिए वज़ा किया गया है? जवाब, अस्माए अफाल में से सातवां इसम हई हाता है और माना बाऊदा दूर हुआ के लिए वज़ा किया गया है और शुरू कलाम में वाक़े होता है। मसलन हई हाता हामिदुन आई बाऊदा हामिदुन, हामिद बहुत ज्यादा दूर हुआ। हाँ जी। इस नंबर 8, इसमें फेल सर आना। सवाल, अस्माए अफाल में से आठवां इसम न्यू हेडिंग से फिर से न्यू हेडिंग इतना हजरत याद करना, याद भी तो करना है ना। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक आप ठीक है। अच्छा जी, अब जरा आगे है हमारे, क्या है अब आगे है फैजुल अदब जी। कौन तरकीब करेगा इसकी? उसकी आसान तरकीब मैं आपको देता हूँ। चलो जी, आपको चलो जो आप में से तरकीब जो जिसको आसान लगे वो तरकीब करे, जिसको भी जो तरकीब आसान लगती है वो करे। खास करके मैं दूसरा वाला करूंगा। अल दौलतुल हिंदिया आलनत आपने कर दिया था, मैं करूंगा अल दौलतुल पाकिस्तानियतो तालबत। हाँ करो 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 जी, ठीक है। गलत, इसका मैंने प्रिपेयर किया है इसलिए। हाँ करें ठीक है। एक मिनट, संडे मंडे को जी जी हजरत। अल दौलतुल पाकिस्तानियतो तालबत, पाकिस्तानी हुकूमत ने मुतालबा किया। ठीक है। हाँ, अल दौलतु मुअर्रब बिल्लाह मुफरद मुनसरिफ सही, इसके तीनों एराब लफ्जी रफा दम्मा के साथ, नसब फतह के साथ, जर कसरा के साथ, मरफू लफ्जन मौसूफ। अल पाकिस्तानियतो मुअर्रब बिल्लाह मुफरद मुनसरिफ सही, इसके तीनों एराब लफ्जी होंगे। रफा तीनों एराब लफ्जी होंगे। ज़मीर वो इसमें जो है, सॉरी हजरत, आप थोड़ा जो है ना हजरत नहीं सॉरी मिस्टेक। अल पाकिस्तानी तो मुअर्रब बिल्लाह मुफरद मुनसरिफ सही, इसके तीनों एराब लफ्जी रफा दम्मा के साथ, नसब फतह के साथ, जर कसरा के साथ, मरफू लफ्जन सिफत बराए मौसूफ, मौसूफ अपने सिफत से मिलकर मुब्तदा हुआ। तालबत फेले माजी मारूफ सेगा मुअन्नस गायब, इसमें हिया ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुश्ततिर राज बसुए मुब्तदा मरफू महल्लन, फाइल बराए फेल, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर खबर हुआ और मुब्तदा मरफू महल्लन खबर हुआ। ओके, खबर हुआ, ठीक है। और मुब्तदा यानी अल दौलतुल पाकिस्तानिया तो अपने खबर तालबत से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ। सर ये मुल्क पाकिस्तान ये मुनसरिफ गैर मुनसरिफ नहीं है? मुल्कों के नाम गैर मुनसरिफ नहीं होते? नहीं, ये असल में क्योंकि यहाँ पर जो है ना क्या है कि या निस्बत की लगी है और उसके बाद आखिर आया है ता का, तो अब जो है ये गैर मुनसरिफ नहीं रहेगा। अच्छा क्योंकि गैर मुनसरिफ तो वो होता है कि जिसके आखिर में अलिफ नून ज़ायदा तान पाकिस्तान होता, सिर्फ पाकिस्तान होता तो वो गैर मुनसरिफ रहता। जी मैं कहता हूँ कि आप कोई तरकीब करें, जरा कोई भी तरकीब आपको आसान लगती हो। मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ अभी। अच्छा जी अगर पीछे वाली में से भी कर सकते हैं या आगे वाले में से करना, जहाँ से आपको आसान लगे, कोई बात नहीं है। ठीक है। फिर हजरत में इसकी दूसरी अल काफिरु अस्लमा इसकी करते हैं। हाँ जी करिए। जो है ये मौरब बिल लाम होगा, तीनों एराब लफ्जी रफा दमा नसब फता और जर कसरा के साथ। ये फिर आ जाएगा मुफरद मुनसरिफ सही मरफू लफ्जन मुब्तदा। उसके बाद अस्मा
واحد صیغہ ہوگا واحد مذکر غائب، اور فعل ہوگا ماضی معروف مثبت، معروف یا مثبت، وہی بات ہو گئی۔ ہوا ضمیر اس میں سے ہم نکالیں گے جو مرفوع متصل مستتر ہوگی، راجم راجب رسول مبتدا، بسوء مبتدا۔ اب یہ جو فاعل بن کر یہ ضمیر فعل اسلمہ جو اپنے فاعل ہوا ضمیر سے مل کر پھر یہ بنے گا ضمیر سے مل کر یہ جملہ خبر فعلیہ خبریہ بن کے خبر ہو جائے گا، بن کر خبر ہو جائے گا۔ یہ بھی کہیں گے نا کہ یہ جو مبنی بر فتح بھی ہوگا، اور پھر مرفوع متصل مرفوع محلن راجع بسوء مبتدا ہو کر، اور فعل پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر ہوگا یہ مرفوع محلن، پھر خبر برائے مبتدا، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ ماشاء اللہ۔ اس طرح اب جو ہے نا، اب یہ ایک بات ہے کہ امیر محمد صاحب یا لطیف نواز صاحب یا مخلوق عادل صاحب، ان تینوں میں سے اگرچہ آپ کو تفصیلی ترکیب نہیں آتی کوئی بات نہیں ہے، آپ صرف جو ہے نا کیا ہے کہ ہمیں ایسے ہی جو ہے نا کیا ہے کہ ان کی سرسری طور ترکیب کسی بھی ایک کی۔ لطیف نواز صاحب ہماری بات سن رہے ہیں؟ کس کی استاد جی؟ جو بھی کریں گے ان کو 7 کروڑ حضرت ہماری طرف سے۔ ماشاء اللہ۔ لطیف نواز صاحب جی مگر اس کے بعد میں کون سا ہنسا رائج الوقت نہیں بول رہی؟ بس 7 کروڑ، میں نے کرنسی کا نام نہیں رکھا، بس وہ اماؤنٹ بولا 7 کروڑ۔ جی جی لطیف نواز صاحب آپ کوشش کیجئے، بے شک آپ صفت موصوف یا مبتدا وغیرہ اس طرح بیان کیجئے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ یعنی کچھ آپ کی زبان کھلے۔ جی المسلمون نصروا، ہاں المسلمون اسم کی جمع ہے۔ ہاں کوئی بولے جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے نا، آپ کے مطابق جو اس کی آپ جتنی بھی آپ ڈیفینیشن کر سکتے ہیں نا آپ وہ کریں، کوئی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ چاہے وہ صحیح ہو جائے یا تھوڑا بہت غلط ہو جائے کوئی بات نہیں، ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، صرف یہ کہ آپ ایک مرتبہ آپ کی زبان کھلے اور آپ کی جو ہے نا کہ کچھ بات کہنے آ جائے۔ جی نصروا ماضی جمع، ماضی غائب جمع، اس میں فاعل، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، فتح نصب کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ۔ جی چلے کوئی بات نہیں ہے، اگرچہ آپ غلط جا رہے ہیں بات نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ جائیں جدھر بھی جاتے ہیں آپ جائیں، کوئی بات نہیں ہے، مطلب یہ کہ ایک مطلب آپ بولے آگے بولے۔ نور اللہ نور کا ٹینشن نہیں ہے سر، کوئی بات نہیں ہے، جانے دیں۔ جی جی لطیف نواز صاحب چلیے چلیے کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت وہ آپ کی جادو کی چھڑی رہے تو بھی یاد کر لیتے تھے ہم لوگ۔ حضرت